علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح ولكن قوى أبو حاتم إرساله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کی نماز سے یا اس کے علاوہ نماز سے ایک رکعت پالی، وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک رکعت سے کم کسی نے پائی ہے تو وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، وہ یا تو چلا جائے دوسری مسجد میں دیکھے، اگر وہاں جمعہ قائم نہیں ہو تو جمعہ مل جائے اس کو، اور نہیں تو پھر اگر امام کے پیچھے لگتا ہے تو وہ 4 رکعت ظہر کی نیت سے پڑھے گا۔ کم سے کم ایک رکعت اس کو پانا ہے امام کے پیچھے۔ اب جن لوگوں کے یہاں سورہ فاتحہ اور قیام رکن نماز ہے، اگر امام رکوع میں چلا گیا تو وہ رکعت بھی گول ہو گئی، تو اسی لیے اس کی دونوں رکعت ختم ہو گئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے، تو اگر اس نے دوسری رکعت میں امام کو رکوع میں پا لیا تو اس نے ایک رکعت پا لی، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت وہ پوری کر لے گا، جمعہ کی نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر رکوع سے امام اٹھ چکا ہے اور تب کوئی آیا، سجدے میں ملا دوسری رکعت کے یا تحیات میں ملا، تو تمام امت کے علماء کے نزدیک اس کی نماز جمعہ نہیں ہوئی، اس کو ظہر پڑھنی پڑے گی، یا پھر وہ کسی اور مسجد میں جا کے جمعہ دیکھے۔ کہیں اگر تاخیر سے جمعہ ہو رہی ہے وہ مل جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ نے یہ تفصیل سمجھ لیا۔ تو جمعہ پانے کے لیے کم سے کم ایک رکعت امام کے ساتھ پانا ضروری ہے۔ اس پہ جو ایک لفظ ہے کہ جمعہ کی نماز سے جس نے ایک رکعت پالی وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے، تو جمعہ 2 رکعت والی نماز ہے تب تو ٹھیک ہے یہ بات کہ ایک رکعت پڑھی تو ایک رکعت کا اضافہ کر لے۔ وغیرہا، اور اس کے علاوہ نماز، اس لفظ پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ وغیرہا، جمعہ کے علاوہ ابھی عصر کی نماز کوئی ایک رکعت پائے گا امام کے پیچھے تو کیا ایک رکعت کا اضافہ کرے گا کہ 3 رکعت کا اضافہ کرے گا؟ جملے پہ غور کیجئے۔ جس نے ایک رکعت نماز پڑھ لی وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے، جمعہ میں اور غیر جمعہ میں۔ ارے بھائی ایسا کیسے ہوتا؟ جمعہ کے علاوہ نماز میں جتنی رکعتیں چھوٹی ہوں گی اتنی کا اضافہ کرنا ہوگا نا۔ ظہر میں اگر 1 رکعت پائی، اصل میں 1 رکعت پائی تو 3 رکعت کا اضافہ کرنا ہوگا۔ مغرب میں اگر 1 رکعت پائی تو 2 رکعت کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ حکم چلے گا کہاں؟ فجر میں، کہ اگر 1 رکعت آپ نے پائی امام کے ساتھ تو دوسری رکعت کا اضافہ کر لیجیے۔ تو اگر یہ مطلوب ہے کہ جمعہ کی نماز یا جمعہ جیسی کوئی ایسی نماز جس میں 2 ہی رکعت ہوتی ہو، تو اگر آدمی 1 رکعت امام کے ساتھ پا لے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ دوسری رکعت کا اضافہ کر لے گا۔ یعنی سرائی نماز 2 رکعت والی نماز کے لیے یہ حکم ہوگا، ورنہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ امام کے پاس جو رکعت پایا وہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور جتنی چھوٹ جائے اتنی رکعت کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو اسی لفظ وغیرہ کے لفظ پر تھوڑا کلام کیا ہے علم نے کہ شاذ لفظ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے جمعہ کی 1 رکعت نماز امام کے پیچھے پالی فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وہ اس کی طرف دوسری رکعت کا اضافہ کر دے، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اور اس کی جمعہ مکمل ہو جائے گی۔ اگر 1 رکعت سے کم پایا ہے امام کے پیچھے یا تحیات میں پہنچا ہے تو اس کی جمعہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ظہر کی نیت سے 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، آئے دیکھا کہ امام بھاگتے بھاگتے آئے، سڑک پر جگہ ملی کہیں
اور دیکھا کہ امام تحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر کر کے تحیات پڑھے اور اس کے بعد امام نے سلام پھیرا اور 2 رکعت نماز ہلکی سی پڑھ کر کے اس کے بعد وہ نکل گئے. انہوں نے سوچا کہ ہم نے جمعہ پا لیا. نہیں، نہ جمعہ ہوا نہ ظہر ہوا تمہارا. تو 1 رکعت کم سے کم پانا ہے، مکمل 1 رکعت. اگر وہ نہیں ملتی آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ظہر کی نیت سے بیٹھ جائیے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ 4 رکعت پڑھنی ہے. ایک تو یہ روایت ہوئی. دوسری ایک روایت دیکھیے، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب اخرجہ مسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. ثم یجلس، پھر آپ بیٹھتے تھے. ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. مطلب یہ کہ جمعہ کے دن 2 خطبہ ہوتا تھا اور دونوں خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کھڑے ہی ہو کر دیا، کبھی آپ بیٹھے نہیں. لیکن اگر کبھی امام خطیب خطبہ دے رہا ہو اور اس کی طبیعت بگڑ جائے یا مجبور ہو جائے بیٹھنے میں تو انشاءاللہ عذر میں جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ اپنا مکمل کر لے گا. جیسے کہ بعض خلفاء مسلمانوں کے جو امیر المومنین تھے، اگر کسی شہر میں گئے یا مدینہ آئے تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دیا، کیونکہ وہ لہیم شہیم تھے، اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ کے ہی خطبہ دیتے تھے. تو اس لیے قیام سنت ہے. لیکن اگر آدمی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑا ہو سکتا ہو، مجبوری ہو تو بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے. خطبہ کھڑے ہو کر دینے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی خطیب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے، کھل کر کے ہوتا ہے. وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دور تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دور تک اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. خیر اب تو دور آواز کے دور تک پہنچنے کا سوال تو آج کل تو مائک سے ہو رہا ہے تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام کو دیکھتے ہیں. تو جو آدمی امام کو سن بھی رہا ہو اور دیکھ بھی رہا ہو وہ خطبے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو صرف امام کو سن رہا ہو، دیکھ نہ رہا ہو. اسے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب ہم مسجد میں پہنچاؤ، پہنچنا بھی چاہیے. سب سے اچھی صورت خطبہ سننے کی یہی ہے کہ آپ خطیب کو دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو. گویا کہ 2 طرح سے آپ ادراک کر رہے ہیں امام کا، آنکھ سے بھی اور کان سے بھی. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایکشن سے آدمی سمجھاتا ہے اور امام کے ہاؤ بھاؤ اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بھی خطیب کے سامعین کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کے قلب و دماغ پر. اور صرف آواز جا رہی ہے اگر تو کتنا بھی آواز کے اوپر آپ توجہ دیں اور خطیب کی صورت نہ ہو تو وہ کمزور تاثیر پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر کمزور تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور سب سے کمزور تاثیر پیدا ہوتی ہے جب آدمی صرف CD یا کیسٹ وغیرہ سنتا ہے تو وہ سن بھی رہا ہے، وہ چل بھی رہا ہے، گپیں بھی ہو رہی ہے، چائے بھی پی رہے ہیں، بیچ میں لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو خطیب جمعہ کے دن خطیب خطبہ سن رہا ہو. کیونکہ خطبے کی حالت میں بات کرنا بھی حرام ہے، چاہے آپ خطیب کو دیکھیں کہ نہ دیکھیں، اس کے خطبے کو سننا آپ پر واجب ہے. خطبے کے دوران اگر آپ کسی کو کہتے ہیں چپ رہو، زبان سے کہتے ہیں تو آپ نے لغو کی، آپ کا جمعہ نہیں ہوا. آپ اس گدھے کے طریقہ سے جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں قرآن حدیث کی، اس گدھے کو کیا معلوم کہ ہمارے اوپر دھوبی نے کپڑا لادا ہے یا مولوی نے کتاب لادی ہے. ہم کو اس کتاب کا احترام کرنا چاہیے. تو حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن گفتگو کرتا ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی جائے اور پھر لا جمعہ آتا رہے، اس کا جمعہ بھی نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، جمعہ کا ثواب نہیں ملتا اس کو. ہاں اشارے سے اگر کسی گفتگو کرنے والے کو آنکھ ذرا کڑی کیا، ایسے دکھایا کہ سمجھنے والا سمجھائے کہ ہم کو چپ کر رہا ہے تو اس کر لو. وہ بھی نہیں کرتا ہے، بات کر رہا ہے تو بات کرنے تو تم بات تو کو کرو، مجھے تمہارا جمعہ جائے گا اور تمہاری بھی زور بن جائے گی. سمجھا؟ تو اسی لیے خطیب جب خطبہ دیتا ہے جمعہ میں آدمی سنتا بھی ہے، غور سے دیکھتا بھی ہے، باتیں نہیں کرتا. خطبہ اگر دوسری منزل پر بھی سن رہا ہے تو غور سے سن رہا ہے، باتیں نہیں کر رہا ہے. لیکن جہاں CD کیسٹ بج رہی ہے، سو گیا، سن رہا ہے، باتیں کر رہا ہے تو اس کا اثر کم ہی پڑتا ہے. بس اگر یہ ہے کہ آپ اگر توجہ سے سن رہے ہیں کسی خطاب کو، لوگ قرآن لگا دیتے ہیں کیسٹوں میں، قرآن بج رہا ہے، وہ دنیا بھر کی گفتگو کر رہے ہیں. عورتیں کچن میں قرآن لگا دیتی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں،
بگونا چلا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، ادھر ادھر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بس وہ قرآن بس تبرک کے لیے سنا جا رہا ہے کہ شیطان بھاگے گا، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہی ہے، اس کی طرف اٹینشن نہیں، توجہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو غور سے سننا، جب طبیعت آمادہ ہو تو بیٹھیے اور اس کو سنیے اور دیکھیے کہ کہاں کا پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سنیے، ترجمہ بھی آپ دیکھتے رہیے کہ کیا پڑھ رہا ہے، تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے میں چونکہ گفتگو حرام ہے، سوائے اس شخص کے جو جمعہ کے خطبے کے درمیان آئے تو 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ کر کے بیٹھ جائے تحیۃ المسجد، اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد خطبہ غور سے سنے، اور اگر امام کو بھی دیکھ رہا ہو تو کیا کہنا، اس کے دل پر اثر زیادہ اچھا پڑتا ہے بمقابلہ اس کے جو صرف خطبہ سنتا ہے، امام کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو اچھا، دوسری بات یہ کہ بہت سے خطیب ہوتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں کھڑے ہو کر کے، کتنے خطیب کو دیکھیے گا جلسوں میں بھی لوگ کہتے ہیں کرسی پر کیجیے گا کہ کھڑے ہو کے کیجیے گا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے کرنے سے ان کو بات زیادہ یاد آتی ہے، اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کھڑے ہو کر کے بولنے میں جوش، جرت، ہمت زیادہ آتی ہے اور باتیں ہم کو زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، تو جس کو جیسا سمجھ میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو پھر خطبے کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر جوش، جسارت آتی ہے، اور چہرے جب اس کے وعد و وعید کی آیت کے اوپر جب سرخ ہوتے ہیں تو اس کا اثر سامعین کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ حکمت ہے کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، الا یہ کہ خطیب جو ہے یا جو بڑے امام ہیں، امام المسلمین جو تشریف لائے ہیں، خلیفۃ المسلمین، وہ خطبہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ بیٹھ کے دیں گے، کھڑے ہو کر نہیں دیں گے، تو پھر ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو خطیب کو خطبہ دینا چاہیے کھڑے ہو کر، اور 2 خطبہ ہوگا اور دونوں کے درمیان بیٹھیں گے، یہ فصل ہوگا۔ دونوں خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ایک خطبہ ہم لوگوں کا 30 منٹ کا 35 منٹ کا ہوتا ہے، دوسرے خطبے میں کبھی کبھار 1-2 منٹ کی گفتگو کیا تو کیا، نہیں تو صرف عربی میں خطبہ دے کر کے ختم کر دیتے ہیں، جبکہ دونوں خطبے کے اندر کچھ نہ کچھ نصیحت ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، نسبتاً پہلا خطبہ ذرا لمبا ہو، دوسرا چھوٹا ہو، لیکن یہ کہ نصیحت کی باتیں دوسرے خطبے میں بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث آئے گی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کھڑے ہو کر، اور یہ خطبہ جو ہوتا ہے جمعہ کے دن، یہ خطبہ واجب ہے، اس خطبے کو سننا واجب ہے، اس لیے ایسا نہیں کہ ہم کو صرف جمعہ پڑھنا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، چلو بھاگو، کا مطلب یہ کہ چلو، اب کام سے بھاگو، کام بند کرو، اب کام جائز نہیں، حرام ہے، بند کرو کام اذان کے بعد، اب اس کے بعد سیدھا مسجد کا رخ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو آ کر کے تحیۃ المسجد، اور اس کے بعد خطبہ غور سے سنو، اس کے بعد نماز پڑھو، جہاں جگہ ملے وہی جگہ ملے، سارے احکام آئیں گے۔ تو 2 خطبہ جمعہ ہے، واجب ہے اس کا سننا، اس لیے پہلے آنے کا اہتمام کیجیے۔ بھاگتے دوڑتے آ رہے ہیں، آدھا خطبہ نکل گیا تو آ رہے ہیں، جماعت اب کھڑی ہونے والی ہے تو آ رہے ہیں، کھڑے کھڑے وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ خطیب خطبہ سے اب اترنا چاہے گا تو نماز پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتی ہیں جابر بن سمرہ کہتے کہ فمن انبا کا، جو تم کو خبر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، فقط کذبا، وہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا۔ لیکن ہم نے کہا نا کہ اگر خطیب خود دوڑانے خطبہ کچھ کمزوری محسوس کرے یا کچھ ایسی کیفیت ہو جس میں وہ بیٹھنا ضروری سمجھتا ہو تو وہ بیٹھ کر خطبہ اپنا مکمل کر لے گا۔ اس کے بعد روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب احمرت عیناہ، خطبے کے آداب کیا تھے، خطبے میں آپ کیا پڑھتے تھے، خطبے کا رنگ ڈھنگ کیسا تھا؟ کہتے ہیں جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلی صوت ہوا، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضب ہوا، اور آپ کا غصہ بہت شدید ہو جاتا تھا، شدید الغضب ہوتے تھے، رخسار تن جاتے تھے، لال ہو جاتے تھے، آنکھیں لال ہو جاتی تھی۔ جب انذار کی آیتیں ہوتی، جہنم کی آیتیں ہوتی، گناہوں سے لوگوں کو منع کرتے، گناہوں کے اثرات پر تقریر کرتے، اللہ کے عذاب کا بیان کرتے، تو آواز میں کڑخت ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ عام جو گفتگو ہے مسئلہ مسائل کی، اس میں چیخنے چلانے کی
بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے, جہاں لوگوں کی بدتمیزیوں کا ذکر آ رہا ہے, اسلام کی مخالفت کا ذکر آ رہا ہے, دشمنان اسلام پہ رد آ رہا ہے, تو ویسے ہی آدمی کے اندر جوش آ جاتا ہے, ایمانی جذبہ ابھر کے آ جاتا ہے. لوگ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں, رمضان کے اندر روزے کھا رہے ہیں, روزے توڑ رہے ہیں, ہوٹلیں آباد ہیں, نمازوں کو نہیں آتے. تو ظاہر ہے کہ خطیب جب قوم کی نفس پر ہاتھ دے گا اور قوم کی کمزوریوں کو گنائے گا تو اس کے خطبے کے اندر کڑک آنی چاہیے, اس کا اثر قلب پر پڑتا. آپ جہنم کی باتیں کر رہے ہیں, عذاب کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہنس ہنس کے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں, تو کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ خطیب کا کوئی اثر ہوگا؟ تو جیسا بیان ہو, جو اتار چڑھاؤ ہو, اس کے حساب سے خطیب کو اپنی آواز میں زیر و بم لانا چاہیے, کمی بیشی لانی چاہیے, سختی لانی چاہیے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ لشکر سے ڈرا رہے ہو. کوئی آدمی آئے اور لشکر ہے جو اس بستی پر چڑھا حملہ آور ہونے والا ہے, تو اس کی گھبراہٹ اور بے چینی کیسی ہوگی, اور وہ کتنا زور سے بلند آواز سے پکارے گا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اے لوگوں, صبح لشکر آ رہا ہے, شام لشکر آ رہا ہے, بھاگو بھاگو, اپنے نجات کا انتظام کرو. وہ کتنا گھبرایا ہوا ہوگا, کتنی آواز اس کی اونچی ہوگی, اور کتنا پریشان حال ہوگا. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی خطبے کے اندر. کأنہ منذر جیش, گویا کہ آپ اپنی قوم کو لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحکم ومساکم, صبح لشکر آیا تو شام لشکر آیا, تم پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنی حفاظت کی تیاری کرو, اپنے بچنے کی تیاری کرو. تو اس شخص کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے خطبے میں ہوا کرتی تھی. اور جب خطبہ دیتے تو شروع سے حمد و نعت کا جب جملہ کہہ دیتے, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں, جس کو عام طریقے سے ہمارے خطبہ الحمدللہ جمعہ کے خطبے میں, عید وغیرہ کے خطبے میں پڑھتے بھی ہیں. اس کے بعد کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. نسائی میں ایک روایت ہے وکل ضلالۃ فی النار. یہ پورا خطبہ جو ہم لوگ سنتے ہیں وہ ہے سب سے بہترین کتاب, خیر الحدیث, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. جس بات کی سب سے زیادہ لوگوں کو نصیحت کی جانی چاہیے, یا جو کتاب سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کی باتیں لوگوں سے بیان کی جانی چاہیے, وہ کتاب کون ہے, وہ بات کون ہے؟ اللہ کی کتاب. دیکھو قرآن کو حدیث کہا گیا, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. کچھ لوگ تہمت ترازی کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں اہل حدیثوں پر, کہتے ہیں یہ اہل الحدیث ہے, یہ قرآن کو نہیں مانتے, یہ لوگ حدیث کو مانتے ہیں. ارے جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہوگا کیا؟ حدیث کا لفظ الحمدللہ حدیث کو بھی شامل ہے اور قرآن کو بھی شامل ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, کس حدیث پر ایمان لاؤ گے قرآن کے بعد؟ تو اللہ نے قرآن کو تو خود ہی عزیز کا, اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ, اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے, ایک جیسے مضمون کی آیتیں ہیں. سمجھا نا؟ تو حدیث جب کہتے ہیں اہل الحدیث یعنی اہل القرآن و سنہ, قرآن اور سنت دونوں کے ماننے والے. بغیر اس کے اگر کسی دونوں میں سے کسی ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے تو دونوں کا انکار لازم آئے گا. کوئی قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے, گویا قرآن کو نہیں مانتا. قرآن پر عمل بھی ممکن نہیں ہے اس کے لیے جب تک حدیث کو نہ مانے, اور اگر حدیث کو مانتا قرآن کو نہیں مانتا تو گویا حدیث کو نہیں مانتا. جو اللہ کی توحید مانے, رسول کی رسالت کا انکار کرے, وہ اللہ کی توحید کو نہیں مان رہا. جو اللہ کی توحید کو مان رہا ہے, رسول کی رسالت کو نہیں مان رہا ہے, وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے. سمجھ لگے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارے کلمے کا یہ دو جز ہے, سمجھے؟ اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایک عورت پاکستان میں نکلی ہے, نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے. آج تک اللہ نے کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. ایک عورت نبی کے زمانے میں بھی تھی جو نبوت کا دعویٰ کی, ایک دوسری عورت پاکستان میں پیدا ہوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, سب سے سچی خبر اللہ کی کتاب میں, سب سے اچھے واقعات اللہ نے بیان کیے, سب سے عمدہ احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں, حلال اور حرام ہو, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو, عبادات ہو, عقائد ہو. قرآن مجید سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا کلام. اور جو اس کی تشریح ہے
جو اس کی وضاحت کرنے والی چیز ہے حدیث، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بغیر اللہ کی وحی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے۔ بس یہ ہے کہ یہ قرآن نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے، اس کی حرارت پر دسنے کی ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ پڑھنے پر دیکھی حد نہیں ہوگی، یہ نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن کلام وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ کسی بھی آیت کی تشریح اور تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اللہ کے بتانے پر ہی کی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد، ایک ہوتا ہے ہدی، ایک ہوتا ہے ہدا۔ تو ہدا زلال کی ضد ہے، ہدا کس کی ضد ہے؟ زلال کی، گمراہی کی ضد ہے ہدا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، علم کے ساتھ، علم شریعت دے کر اللہ نے اتارا۔ جس کے پاس علم شریعت نہ ہو، اب بغیر علم کے عمل کرتا وہ زلال ہے۔ اسی وَلَا الضَّالِّينَ نصارہ کو کہا گیا، علم نہیں ہے عمل ہے۔ تو ہدا مانے علم، شریعت کا علم، اور ہدی مانے طریقہ، سنت۔ خیر الہدی، بہترین طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کرو گے دین کے اندر، عبادت کے اندر، عقیدے کے اندر، تو بدعت ہوگا۔ اور دین میں سب سے بڑی چیز دین کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ کوئی آدمی نئی چیز کا اضافہ کر دے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، تم شارع نہیں ہو، قانون بنانے والے تم نہیں ہو، رب العالمین ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول ہے۔ تو اگر کسی چیز کا تم اضافہ کرتے ہو دین کے اندر، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل سمجھتے ہو، اس کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ شریعت بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے، اس لیے دین میں یہ سب سے بڑی چیز ہوئی۔ شر الامور، دین کے اندر علی الاطلاق سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نئی باتیں پیدا کی جائے، نیا عقیدہ، نیا عمل بنایا جائے۔ کوئی شب معراج بنا رہا ہے، کوئی شب برات بنا رہا ہے، کوئی عید میلاد بنا رہا ہے، کوئی اور کچھ بنا رہا ہے، کوئی اور کچھ بنا رہا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کل بدعت، یہ تمام بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، تمام بدعت گمراہی ہے۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ۔ جس کی دلیل نہ ہو شریعت میں اور آدمی اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کرتا ہے، وہ بدعت ضلالت ہے۔ نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دن دیتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی ثنا کرتے تھے۔ تعریف کے جملے کو دوبارہ دہرانا، پلٹانا، یہ ثنا ہے۔ قال الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہوئی، حمد ہوا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، علی العرش استوی الرحمن، یہ جو تعریف کی جو کلمات کر رہے ہیں، هو الملک الغفار، یہ سب جو ہو رہی ہے تعریف پر تعریف۔ تو ایک تو پہلے جو جملہ ہوا وہ تعریف ہوا، تعریف پر تعریف جو چل رہی ہے یہ ثنا ہوا۔ تو اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی ثنا بیان کرتے، اور اس کے بعد آپ خطبہ شروع کرتے تو آپ کی آواز گرجدار ہوتی۔ اسی میں آپ یہ کہتے من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، نہ کوئی اس کو گمراہی کی راہ پر لے جانا چاہے، چونکہ اللہ اس کا بھلا چاہتا ہے، اسے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، جس کے دل پر اللہ گمراہی کی مہر لگا دے، اس کو آپ لاکھ اس کے پیچھے محنت کیجیے گا، سر کوشش کیجیے گا، وہ کبھی ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ اور نسائی میں روایت ہے اسی خطبے کے اندر، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اور آپ کی جو خطبے کا انداز ہوتا تھا، آپ کی جو گرج برس ہوتی تھی، حالات اور موضوع کے مطابق کس طرح کا بیان آتا تھا۔ اگر کوئی بیان ایسا ہے جس کے اندر آواز اونچی کرنے کی ضرورت ہے تو اونچی کرتے، جہاں پر آواز نرم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر نرمی کے ساتھ کرتے۔ موضوع مناسبت کے اعتبار سے کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ حج کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ابھی رمضان جانے دیجئے، لوگ حج کو جانے لگے کہ شوال ذی قعدہ میں حج کے مسائل بیان کیجیے گا۔ ابھی رمضان میں آپ بیان کیا کیجیے گا؟ یا تو نصیحت کیجیے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کیجیے لوگوں کو، یا عمر کے اوقات کو غنیمت سمجھنے کی تلقین کیجیے، یا آخری عشرہ ہے تو آخری عشرے میں اعتکاف اور لیلۃ القدر اور صدقۃ الفطر کا بیان کیجیے۔ قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، عشرہ ذی الحجہ، تو عشرہ ذی الحجہ کے مسائل بیان کیجیے، قربانی کے احکام و مسائل بیان کیجیے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آوے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں تھی، ہجرت کے واقعات کو بیان کیجئے، اور اہل بدعت عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے اوپر ردع بیان کیجئے. تو موقع مناسبت سے جو تقریر ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی، نہیں تو لوگ کہے گا کہ بے وقت کی شہنائی بجا رہے. سمجھا کہ نہیں؟ کہاوت ہے بے وقت کی شہنائی بجانا، نامناسب وقت، مناسب وقت پہ نامناسب بات کرنا. باقی تو اللہ رسول کی بات ہے تو ہر بات مناسب ہے، لیکن بہتر خطیب، کامیاب خطیب وہ ہوتا ہے جو موضوع کا انتخاب حالات کے مطابق کرتا ہے. جب جو ٹاپک کی ضرورت ہوتی ہے خطیب اس خطبے کو اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.